ذمہ داری ہے۔ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ آج حالات آئے ہیں فلسطین پر، لیکن اگر احادیث طیبہ کی روشنی اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصابتان من امتی اعرضهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون معیصا من مرد۔ ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کی روشنی میں حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان پریشان ہو، کس بات سے پریشان؟ یوٹیوب کے اوپر ہم بیانات سن رہے ہیں، ریڈیو پر بھی قربانی ہو جائے گی اسرائیل میں تو قیامت آ جائے۔ ذہنوں میں یہ وہم بیٹھ گیا ہے، اس وہم کو دور کریں۔ قیامت کی علامت بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ ریڈیو پر بھی قربانی، وہ ایک اپنے جو طے شدہ ایجنڈا ہے اس ایجنڈے پر وہ لوگ چل رہے ہیں، اپنے طے شدہ ایجنڈے پر، اور ان رسومات کو مذہبی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے فلسطین کے مظلومین کس لیے لڑ رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور اس میں کیا ہوا؟ سن 1967 وہاں پر مسلمانوں کو اقتدار سے بے دخل کر کے اسرائیل کا قیام کیا گیا۔ اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یہودیوں کا ایک نیا ملک قائم، اور وہ ملک قائم ہونے کے بعد مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اور عرصہ حیات تنگ کرنے کی وجوہات یہ ہے کہ مسلمانوں کو آنے جانے پر پابندی، مسجد اقصی میں ہر آنے والے کا کارڈ چیک ہونا۔ دوسری چیز یہ کہ وہاں پر جو کالونیاں ہیں اطراف کی، ان کالونیوں کو منہدم کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ باہر سے کسی رشتہ دار کے پاس غزہ آئے نہیں جا سکتے، کوئی رشتہ دار ان کے پاس نہیں آ سکتا، آتا بھی ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے۔ اسکول جانے والے بچے اسکول جاتے ہیں تو انہیں تکلیف، گھر واپس آتے ہیں تو تکلیف، لیکن تکلیفوں کے سائے میں بھی اور موت کے سائے میں بھی اور لاشوں کی انبارے میں بھی ان کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے، ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہے۔ ڈر اور خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی میں اتارا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ فرمان اللہ کا ان کی زندگی۔ میرے دوستو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے منافق مایوس ہوتے ہیں، مشرک مایوس ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے کلمے کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی مساجد کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، شوق سے بنائیں، لیکن انہیں دین سکھائیں، انہیں دیندار بنائیں، مکاتب کی تعلیم کو عام کریں، مکاتب قرآنیہ کو قائم کریں، آپس کے تعلقات کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑے ہیں، آپسی جھگڑے ہیں، آپسی نزاع کے معاملات ہیں، ان کو ختم کریں۔ ہم نبی کی امت ہیں، دنیا والے آتے رہیں گے، حکومتیں بدلتی رہیں گی، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ آج ایک بڑے اللہ والے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا کہ اے ہندی مسلمانوں، آج غزہ والوں کا حال ہم سن رہے ہیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ دنیا ہمارے حال کو سنے گی، ہماری تاریخ لکھی جائے گی، اس وقت کے لیے ہمیں تیار ہو۔ یہ امت قربانیوں والی امت ہے،
بھائی میرے طرف متوجہ ہو جائے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ہوگا تو سب سے پہلے مجھے پتا چلے۔ میرے بھائیوں، یہ امت قربانیوں والی امت ہے، عیش عیاشی میں مبتلا ہونے والی امت نہیں ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ دیگر صحابہ کی تاریخ دیکھیں اٹھا کر، فاروق اعظم شہادت کی موت مرے، عثمان ذوالنورین شہادت کی موت مرے، علی بن ابی طالب شہادت کی موت مرے، حسن بن علی زہر دے کر مار دیے گئے، حسین بن علی شہادت کی موت مرے، علی اصغر علی اکبر شہادت کی موت مرے۔ چھوٹے چھوٹا نبی کے کان والے کا بچہ یہ دنیا کو بتا کر کے گیا کہ مصطفیٰ کا گھرانہ کس طرح سے ہوتا ہے، نبی کا گھرانہ کس طریقے سے۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں تبدیلی آ جائے دنیا کے نظام، انقلاب آ جائے، میرے سر پر جو بھی نہیں رہیں گے، چائے کی چسکیوں پر، سگریٹ کے کشوں پر دنیا کا تبصرہ کرنے والے مسلمانوں، ہم دنیا کی قوموں کے ساتھ چلنے پر اور ان کے ساتھ ہم سسٹم کے اندر میں آنے پر اپنے آپ کو تیار کریں اور دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق کو چھیننے کی کوشش کریں۔ خوف کے ماحول سے باہر نکلے بھائیوں، ڈر کے ماحول سے باہر نکلے۔ مسلمان کائنات کا دلہا ہے، دنیا میں رہے گا، دلہا بن کر کے رہے گا، اور اگر شہید ہو گیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سپرد ہو کر حوض کوثر پر آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے۔ آج آقا علیہ السلام کو ہم ان حالات میں کیا جواب؟ آج امت کے بڑوں پر حالات آ رہے ہیں، علماء کرام پر حالات ہیں، سیاسی قائدین پر حالات ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندی مسلمانوں، مجھے جواب دو، ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ کیا ہماری زبانیں گم ہو گئی؟ کیا ہمارے حلق کے اندر میں باتیں گھٹ گئی؟ اپنے آپ کو ڈیموکریسی نے تمہیں حق دیا ہے، جمہوریت نے تمہیں رائٹ دیا ہے، جمہوری انداز میں اپنے حق کو مانگنے کے لیے، اپنے حق کو مانگنے کے لیے آؤ، اور مانگنے سے بھیک مل جائے تو حق چھیننے والے بنو۔ نبی نے اس امت کو لولا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، اپاہج نہیں بنایا، بے بس نہیں بنایا، مجبور اور معذور نہیں بنایا۔ نبی نے اس امت کو ایک قوی امت بنایا، ایک بہترین امت بنایا، اور ایک چیز واضح کر دی، لیکن امت نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، امت نے اہل بیت اطہار کے اقوال کو چھوڑ دیا، امت نے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، اور امت کیا ہو گئی؟ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کچھ نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ وہ امت جو رمضان میں روزے پر نہ آ سکی، وہ امت دوستو، یہ امت قربانیاں دینے کے لیے بنی ہے۔ ہماری تاریخ، ہر صدی کی تاریخ یہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کربلا کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کا موقع نبی کا نواسا پانی کا گھونٹ مانگ رہا تھا، نبی کا پالوالا پیاس کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ پورے دنیا میں مسلمان موجود تھے، لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا۔ آج دیکھیں آپ فلسطین کیا مانگ رہا ہے؟ اے دنیا والوں، اے دنیا کی قیادت کا بھگت رکھنے والوں، دنیا کو امن و امان کا درس دینے والوں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، علاج کے لیے دوائیں نہیں ہے، بچوں کے لیے
اسپتال کا انتظام نہیں ہے، دنیا والوں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم، ایک وقت وہ آئے گا امتوں پر، وہ کیا وقت ہوگا؟ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی کہ جس طرح سے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جائے۔ کس لیے دعوت دی؟ کس لیے دعوت دی جائے؟ پارٹیوں کو دعوت ملے گی، سیاسی جماعتوں کو دعوت ملے گی، ملکوں کو دعوت ملے گی۔ کس بات کی دعوت ملے گی؟ کہ یہ مسلمانوں کو کس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ صحابہ نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول کیا تعداد ہماری کم ہوگی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد تو زیادہ ہوگی، تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہم پیدا کرے۔ صحابہ نے پوچھا اما الوہم یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے وہم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دلوں میں ہوگی، موت سے نفرت ہونے لگے کہ بھائی مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے دنیا میں جینا ہے، چاہے جس طرح غلام بن کر کے جیو، حیوان بن کر کے جیو، یا مجھے معاف کر دے، میرے جان بخش دے، کتا بن کر کے جیو، مجھے روٹی چاہیے، نہیں ضرورت ہے مجھے دین کی۔ مسلمانوں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تاریخی الفاظ دہراتا ہوں، حضرت نے کہا تھا اے مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ڈر کے ماحول کو دور کرو، خوف کے ماحول کو دور کرو، ہم اس ملک میں زندہ رہیں گے اپنی اذانوں کے ساتھ، اس ملک میں زندہ رہیں گے اپنی مساجد کے ساتھ، اس ملک میں زندہ رہیں گے اپنے مدارس کے ساتھ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم لوگ کرایہ دار نہیں ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ میڈیا یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہماری جو تہذیب ہے یہ گنگا جمنی تہذیب، میڈیا کو چھوڑ دے، ہمیں اپنے علاقے کی فکر ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سہارے، پرندے اپنے پروں کے سہارے پرواز کیا کرتے ہیں، مومن اللہ کے بھروسے اور اللہ کے حوصلے کے سہارے پرواز کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اور جب کبوتر پر قطر دیے جائیں، کبوتر کے پر قطر دیے جائیں تو بلی بھی جھپٹ کر اس پر پنجرے میں حملہ کر دیتی ہے۔ اگر اس کے پر موجود ہو تو شیر کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آئے اور اس کا سامنا۔ حالات کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے۔ پیچھے والے جو احباب ہیں